نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 کا لفظی ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، وزوجکا اور آپ کی زوجہ آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن فراغت کے ساتھ، با فراغت کھاؤ، حیث شئتما جہاں کہیں سے بھی تم چاہو، ولا تقربا لیکن تم نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہما الشیطان شیطان نے پھسلایا ان دونوں کو، عنہا اس درخت کے بارے میں، فأخرجہما اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس جگہ سے، کان فیہ جس میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے عدو دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت مقررہ تک۔ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، زمین پر جا کر بھی تمہیں دوام نہیں ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہیں۔ اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض جیسے بعض کے قول کے مطابق اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم اور حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف ہے، اور ان کو بطور عتاب کے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے تمہیں زمین پر اتارا گیا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں ہوں گی، اور ظاہر اولاد کے باہم عداوت دشمنی ہونے سے والدین کا جو سکون ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، وزوجک اور آپ کی زوجہ، الجنت جنت میں۔ یہاں پر اسکنا تثنیہ کا صیغہ نہیں لایا بلکہ اسکن رہو تم، جیسے بعد میں ولا تقربا نہ جانا تم دونوں اس کے قریب، اور اسی طرح وکلا منہا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے۔ یہاں پر دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں لیکن اسکن میں تثنیہ کا صیغہ نہیں لایا گیا، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں۔ یہاں پر اسکن لفظ لا کر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، واحد کا صیغہ لا کر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیے گئے۔ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، اور دوسری یہ کہ سکونت میں جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو بھی رہنا چاہیے۔ اور دوسرا لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام جو تو وہ محض عارضی تھا، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہے کہ اس مکان میں رہا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ مکان تمہارا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا۔ اب جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ تم میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، تو اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت۔ یہاں پر خطاب دونوں کو کیا گیا ہے۔ کُلَا مِنْهَا اس میں اشارہ ہے
اس طرح ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک اس میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوتی، وہ شوہر اپنی ضرورت اور خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور بیوی اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا راغدن حیث شئتما، کہ با فراغت جہاں کہیں سے بھی تم چاہو۔ اب یہ راغدن جو ہے نا، یہ معقولات یعنی کھانے پینے میں وسعت اور کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیزیں جتنی تم چاہو کھا سکتے ہو، اور شئتما میں مقامات میں وسعت ہے کہ پوری دنیا میں پوری جنت میں جہاں چاہو تم جس طرح بھی چاہو پھرو، گھومو پھرو، جس طرح چاہو کھاؤ، کوئی حصہ بھی تمہارے لیے ممنوع نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی جو آزادی ہوتی ہے نا، وہ انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود اور معین مقام یا مکان میں اگرچہ ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ قسم کی قید ہے۔ اسی لیے فرمایا حیث شئتما کہ تمہیں ہر جگہ چلنے پھرنے اور جانے کی آزادی ہے۔ پھر میں ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ظاہر ہے مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت کے پھل نہیں کھانا، مگر احتیاطی حکم یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اب اس سے اصول فقہ کا ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں ناجائز اور ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام یا ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس جائز چیز کو بھی روک دیا جائے۔ جیسے کہ درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل کھانے کا، اس ذریعے سے منع کر دیا کہ تم نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس کا نام اصول فقہ میں سد ذرائع ہے، یعنی ذرائع کو بھی بند کر دینا۔ پھر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ اب اس میں یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو پھر شیطان کے وہ بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ تو وہ شیطان جو وہ شیطان کی شکل میں نہیں آیا تھا، وہ کسی اور شکل میں آیا تھا، چاہے وہ جس شکل میں بھی آیا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ سانپ کی شکل میں، مور کی شکل میں، جس شکل میں بھی آیا ہو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کو پہچانا نہیں کہ یہ شیطان ہے، تو اس لیے وہ ان دونوں کی وہ دونوں ان کی باتوں میں آ گئے، تو پھر انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ بعض کے نزدیک کہتے ہیں گیہوں یعنی گندم کا، بعض کہتے ہیں انگور، بعض کہتے ہیں انجیر، واللہ عالم۔ یہ بھی متشابہات میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف شجر لفظ کا ہے، درخت، تو ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی اور اس کی یہ درخت کون سا تھا اس چیز کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ، بعض کے دشمن رہو گے، یعنی تمہاری اولاد میں جو ہے وہ عداوت ہوگی، اور تمہارے لیے جو زمین پر ٹھکانہ ہے وہ بھی کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، وہ بھی ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تھی ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ اور تشریح۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان کے بہکاوے سے بچائے، کیونکہ شیطان اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں تو اس نے دشمنی کر دی کہ ہمارے ماں باپ کو جنت سے اتروا دیا، اور دنیا میں بھی یہ کیا ہے، دشمن ہے ہمارا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سے دشمن ہے تو دشمن سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے بہکاوے سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔